www.tawheedkhalis.com. ثلاثة الأصول وأدلتها، دین کے 3 بنیادی اصول اور ان کے دلائل۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرة ورؤوسهم 5: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآلہ وصحبہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. سورہ نساء 65 میں ہم نے انہیں رسول بنایا، خوشخبریاں سنانے والے اور خبردار کرنے والے، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر نہ رہ جائے. رسولوں میں سے اول سیدنا نوح علیہ السلام سے اور آخری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ خاتم النبیین ہیں. اور اس کی دلیل کہ سیدنا نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول تھے، یہ فرمان الہی ہیں: انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد. سورہ نساء 163 میں یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی جیسے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی. اللہ تعالی نے سیدنا نوح سے لے کر سیدنا محمد علیہ السلام تک ہر امت کی طرف رسول بھیجے جو انہیں ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتے اور طاغوت کی عبادت سے منع کرتے. اس کی دلیل فرمان الہی ہے: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. سورہ نحل 36. ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر طاغوت سے کفر کرنے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا فرض قرار دیا ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. طاغوت ہر وہ ہے جس میں بندہ اپنی حد سے تجاوز کر جائے، چاہے معبود ہو یا متبوع یا مطاع. طواغیت بہت سے ہیں جن کے سرغنہ 5 ہیں. پہلا ابلیس لعنہ اللہ، دوسرا جس کی عبادت کی جائے اور وہ اس سے راضی ہو،
تیسرا جو لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلائے، چوتھا جو علم غیب میں سے کسی چیز کا دعویٰ کریں، پانچواں جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے علاوہ فیصلہ کریں۔ اس کی دلیل فرمان الہی ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، سورہ بقرہ آیت 256 میں۔ دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے، اس لیے جو شخص طاغوت کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اس نے ایسے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور یہی لا الہ الا اللہ کا معنی ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ رأس الامر الاسلام وعمودها الصلاۃ وذروۃ سنامه الجہاد فی سبیل اللہ، یہ صحیح ترمذی کی روایت ہے کہ امر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے کا سر اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے، اور اس کی کوہان کی چوٹی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ واللہ اعلم وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ شیخ ابن واز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کی جانب رسول بنا کر بھیجا گیا، جن و انس تمام کی طرف، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سورہ اعراف آیت 158 میں، کہو اے لوگو بے شک میں تم تمام لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کی طرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، سورہ سبا آیت 28۔ چنانچہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے تمام رسول اپنی امتوں کی طرف بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر بھیجے گئے، اول تا آخر تمام رسولوں کو اسی کام کے لیے بھیجا گیا۔ چنانچہ ان میں سے سب سے اول سیدنا نوح علیہ السلام تھے رسولوں میں سے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس وقت مبعوث فرمایا جب قوم میں شرک واقع ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام تھے، آپ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول مکلف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی ذریت اولاد کی طرف بھیجا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اس شریعت کے ساتھ جسے ان کے والد آدم علیہ السلام لے کر آئے ہیں، اور وہ اس مسلسل اسلام پر قائم رہے اور استقامت پہ رہے، یہاں تک کہ ان میں جب شرک واقع ہوا قوم نوح میں، تب اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ چنانچہ آپ رسولوں میں زمین کی جانب بھیجے جانے والے رسولوں میں سب سے پہلے رسول ہیں۔ شرک کے واقع ہونے کے بعد سب سے پہلے رسول آپ تھے علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہر امت کی طرف اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا۔ عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے سیدنا ہود علیہ السلام کو بھیجا، اس کے بعد صالح علیہ السلام کو ان کی قوم سمود کی جانب بھیجا، پھر ابراہیم، پھر لوط، شعیب علیہم الصلوۃ والسلام کو قریب قریب کے زمانوں میں ارسال فرمایا، پھر اس کے بعد رسول یہ کے بعد دیگرے آتے رہے، جن میں سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے، اور ہارون، عیسیٰ، ایوب، داؤد، سلیمان علیہم الصلوۃ والسلام۔ پھر ان رسالت اور نبوت کے سلسلے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرمایا، اور آپ ان کے خاتم ہیں، ان کے سب سے آخر ہیں، اور ان میں سے سب سے افضل ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ جل وعلا نے فرمایا رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، یہ رسول ہیں جو خوشخبری دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں، تاکہ لوگوں کے پاس رسول بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی حجت باقی نہ رہ جائے۔ سورہ نساء آیت 165 میں چنانچہ فرمانے والی تعالیٰ مبشرین یعنی ان لوگوں کو بشارت دیتے ہیں جو ان کی اطاعت کرتا ہے، جنت کی بشارت دیتے ہیں، اور منذرین یعنی ان لوگوں کو ڈراتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، انہیں جہنم کے عذاب سے اور دردناک عذاب سے خبردار کیا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کریں۔
اسی طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو بھیجا گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور اللہ تعالیٰ کے اذن اجازت سے اس کی راہ کی طرف بلانے والا داعی اور چمکتا چراغ۔ سورہ احزاب آیت 45 اور 46۔ اور فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ سورہ احزاب آیت 40 میں۔ چنانچہ تمام امتوں اور انسانیت کو چاہیے کہ اپنے رسولوں کی اتباع کریں، ہر امت پر واجب تاکہ وہ اپنے رسول کی اتباع کریں اور اس ہدایت کی پیروی کرے، اس کی اطاعت کرے جو دے کر وہ بھیجا گیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا کرنے والے کے ساتھ دنیا اور آخرت میں سعادت مندی کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت نے اپنے رسولوں کی نافرمانی ہی کی ہے اور اس چیز کی مخالفت کی جو رسول لے کر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اگرچہ آپ بہت حریص ہی کیوں نہ ہو، خواہش رکھتے ہوں، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے کے نہیں۔ سورہ یوسف آیت 103 میں۔ اور فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ بھی زمین پہ رہنے والے اکثر لوگوں کی پیروی کرنے لگیں تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے۔ سورہ انعام آیت 116 میں۔ اور فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور میرے بندوں میں سے بہت قلیل اور تھوڑے ہی شکر گزار ہوتے ہیں۔ سورہ سبا آیت 13 میں۔ اور فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور انسانوں کے تعلق سے ابلیس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا۔ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اس کی پیروی سب کے سب کرنے لگے سوائے مومنوں کے ایک گروہ کے۔ سورہ سبا آیت 20 میں۔ ہر رسول نے اپنی امت کو اللہ کی توحید، اس کی اطاعت کی طرف بلایا اور شرک چھوڑ دینے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ کرنے سے روکا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، سورہ نحل آیت 36 میں، کہ بلا شبہ تحقیق ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی بندگی سے، اس کی عبادت سے بچو۔ اعبدوا اللہ یعنی اللہ کی اطاعت کرو اور اس کو اکیلا قرار دو، اس کی توحید پر عمل کرو، اس کے دین پر استقامت اختیار کرو اور طاغوت کی عبادت سے اجتناب کرو۔ اور طاغوت کیا ہے؟ کل من عبد من دون اللہ وهو راض، ہر وہ جس کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی جائے اور اس سے راضی ہو۔ یہاں پہ ہر وہ جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے خلاف حکم کریں یا اس کی جانب دعوت دیں۔ اور طاغوت ماخوذ ہے طغیان سے، جو کہ حد سے تجاوز کر جانے کو کہا جاتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ پانی میں طغیانی آ گئی جب وہ اپنی حد سے تجاوز کر جائے۔ چنانچہ طاغوت وہ ہے جو اپنی حد سے تجاوز کر جائے، یا اپنے شرک کے ساتھ یا کفر کے ساتھ یا ان کی جانب دعوت دینے کے ذریعے۔ ان میں سے سب سے بدترین اور ان کا سردار ابلیس ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو۔ اسی طریقے سے ہر وہ شخص جو اپنی عبادت کی طرف بلائے یا اس کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کی جائے تو وہ اس سے راضی ہو، جیسا کہ فرعون، نمرود، یا پھر کوئی علم غیب کا دعویٰ کریں جیسا کہ کاہن لوگ ہوتے ہیں یا عرافین ہوتے ہیں یا جادوگر جو کہ جاہلیت میں تھے اور اسلام میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے خلاف حکم کرے جان بوجھ کر، تو یہ طاغوت کے بڑے ہیں اور سردار ہیں۔ ہر وہ جو اپنے حد سے تجاوز کر جائے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جائے طاغوت کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، تحقیق
رشد و ہدایت گمراہی سے الگ ہو کر واضح ہو چکی ہے. سورہ بقرہ آیت 256. چنانچہ رشد جو ہے وہ رشد و ہدایت اسلام ہے، اور جو کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور جو غی ہے وہ کفر ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا اور گمراہی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اسی آیت میں فرمایا سورہ بقرہ 256 میں کہ جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تو اس نے ایسا مضبوط کڑا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سننے والا، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. چنانچہ کفر بالطاغوت کا معنی اس سے برات کا اظہار کرنا اور اس کے باطل ہونے کا اعتقاد رکھنا، یعنی شرک سے برات و بیداری. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، اس بات کی تصدیق کی کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا سچا معبود ہے اور الہ حقیقی ہے، اس کی شریعت پر ایمان لایا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر آپ کی اطاعت و فرمانبرداری اور آپ کی شریعت کی پابندی کی، تو یہ وہ مومن شخص ہے. پھر فرمایا فقد استمسک یعنی اس نے پکڑ لیا، تھام لیا، اس سے تمسک اختیار کیا. بالعروۃ الوثقیٰ مضبوط کڑے سے، یعنی لا الہ الا اللہ سے جو کہ کلمہ توحید ہے، یعنی اس نے تمسک اختیار کیا ایسے مضبوط کڑے سے جس میں کبھی انقطاع نہیں، جو ٹوٹ نہیں سکتا، بلکہ اس کا اسے پکڑنا سچائی پر مبنی ہے اور وہ اس پہ استقامت اختیار کرتا ہے، مستقل مزاجی اختیار کرتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ جنت میں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عزت و اکرام کی جو گھر اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے اس میں داخل ہو جاتا ہے. کیونکہ کلمہ توحید جو ہے اس کے اپنے حقوق ہیں، جنت میں جانے کے اپنے حقوق ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اس کی اطاعت فرمانبرداری ہے، اس کی شریعت کی تابعداری ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، اور آپ تمام اہل ارض چاہے وہ جن اور انس ہوں ان کی جانب رسول بنا کر بھیجے گئے تھے. چنانچہ تمام مکلفین پر آپ کی اطاعت اور آپ کی شریعت کی اتباع کرنا واجب ہے، اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ آپ کی شریعت سے خروج اختیار کرے، اس سے باہر نکلیں. جتنی بھی سابقہ شریعتیں ہیں وہ تمام کی تمام اس شریعت کے ذریعے منسوخ ہو چکی ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا سورہ اعراف آیت 158 میں کہو اے لوگو بے شک میں تم تمام کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں. اور اس آیت سے پہلے فرمایا سورہ اعراف آیت 157 میں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ اور جو لوگ اس رسول پر ایمان لائے وَعَزَّرُوهُ اور انہیں تقویت دی، وَنَصَرُوهُ اور ان کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور اس نور کی پیروی کی جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. سورہ اعراف آیت 157. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ سورہ ہود آیت 17 میں. اور ان گروہوں میں سے جس نے ان کا انکار کیا، کفر کیا ان کے ساتھ، تو اس کے لیے آگ کی وعید ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا جو کہ صحیح مسلم میں ہے وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ اس امت میں سے جو کوئی بھی میرے بارے میں سنے، خواہ وہ یہودی ہو، یہودی ولا نصرانی یا نصرانی ہو، ثم يموت پھر وہ اس حال میں مرے، ولم يؤمن بالذي ارسلت به اس چیز پر ایمان نہ لائے جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، الا كان من اہل النار مگر وہ جہنمیوں میں سے ہوگا. اور اس بارے میں آیات اور احادیث بکثرت ہیں، اور اہل علم کا اس بارے میں اجماع ہے رحمہم اللہ کہ اس امت میں سے کسی کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خروج اختیار کرے، اور جو اس بات کا عقیدہ رکھے تو وہ کافر ہے. اس کا کفر ایسا ہے جو اسے ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے ہی عافیت اور سلامتی کا سوال کرتے ہیں. اور حدیث میں ہے
جس طرح کہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ امر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے کا سر اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے، اور اس کی کوہان کی چوٹی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ چنانچہ تمام مکلفین پر یہ بات واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اکیلا قرار دیں، اس کی توحید کو مانیں اور اسے تمام کو چھوڑ کر صرف اسی کی عبادت کریں، اور طاغوت کے ساتھ کفر کریں، اس کا انکار کریں، اس کی عبادت کا انکار کریں، توحید کو لازم پکڑیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شریعت کا التزام کریں، اس کے اوامر اور اس کے نواہی کی تعظیم کریں۔ چنانچہ حدیث میں فرمایا کہ رأس الامر یعنی رأس الدین، دین کا جو سر ہے وہ اسلام ہے، یعنی شہادت دینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی۔ جس نے اس کا التزام کیا وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ وعمودہ الصلاۃ، اور اس کے رکن ثانی جو ہے وہ نماز ہے، اس کا ستون نماز ہے، اور یہ شہادتین کے بعد ارکان اسلام میں سے سب سے بڑا اور عظیم رکن ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ ہے، پھر روزے ہیں، اور پھر حج ہے، اور اس کے بعد بقیہ اللہ تعالیٰ کے اوامر ہیں۔ اور فرمایا وذروۃ سنامہ الجہاد فی سبیل اللہ، اور اس کی کوہان کی چوٹی جہاد فی سبیل اللہ ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے دین کی حفاظت اور حمایت ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو دین الہی کی طرف بلایا جاتا ہے اور حق بات کا پابند بنایا جاتا ہے۔ اور چنانچہ یہ بلندی ہے اور چوٹی ہے اس زاویے سے اور اس پہلو سے کہ اس میں دین کی حمایت و حفاظت ہوتی ہے اور حق کی جانب دعوت دی جاتی ہے۔ واللہ اعلم۔